रमज़ानुल मुबारक शुरू होने से पहले पहले 3 जानवरों को सदका दे दो। सदका देते साथ ही कि रिस्क और दौलत बरसने लगेंगे। इतनी दौलत, इतना पैसा, इतना रिस्क मिल जाएगा कि अगर आने वाली 7 नस्लें बैठ कर भी खाएंगी तो पैसा और दौलत ख़त्म होने का नाम तक न लेगा। प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आपको बेहद ताकतवर अमल बताने जा रही हूँ जो दिनों के अंदर अंदर, बल्कि आप अगर ये कहें कि घंटों के अंदर अंदर इंसान की तकदीर को बदल के रख देता है तो ये गलत ना होगा। ये कितना ताकतवर अमल है कि अगर रमज़ान मुबारक शुरू होने से पहले पहले इन 3 जानवरों को सदका दे देते हैं तो आप अपनी खुली आंखों से अपनी तकदीर और किस्मत को बदलता देखेंगे। फिर चाहे आप इसके लिए परेशान रहते हैं कि आपके घर में दौलत और पैसा नहीं आता, या फिर आप गुर्बत और तंगदस्ती से परेशान हो चुके हैं और बहुत जल्द दौलतमंद बन जाना चाहते हैं, तो बस एक दफ़ा 3 जानवरों को रमज़ानुल मुबारक शुरू होने से पहले पहले सदका दे दे। इंशाअल्लाह ताला दौलत और पैसे में खेलेंगे। प्यारे बहन भाई, ये 3 जानवर कौन से हैं जिन्हें आपने सदका देना है, और किस जानवर को आपने क्यों सदका देना है, और किस चीज़ का सदका देना है, आज की वीडियो में मुकम्मल तफसीलात में आपको बताऊंगी। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि कोई भी ज़रूरी बात रह न जाए। 3 जानवरों को सदका देने के लिए अमल कोई नया नहीं है बल्कि सदियों पुराना है। दाता अली हजवेरी के पास एक शख्स अक्सर दौलत के वज़ाइफ और अमलियात पूछने आया करता था। इस शख्स को दाता अली हजवेरी के पास आते तकरीबन 4 साल हो चुके थे। एक दिन वो शख्स दाता अली हजवेरी के पास आता है और कहने लगता है, दाता, लोग आपके बारे में कहते हैं कि आप जो भी अमल बताते हैं, जो भी वजीफ़ा बताते हैं, और अगर आपके बताए गए वजीफ़े को जैसे आपने बताया है वैसे कर लिया जाता है तो वो शख्स दौलतमंद हो जाता है। लेकिन मुझे तो 4 साल हो गए हैं आपके पास आते आते, लेकिन मैं आज तक दौलतमंद नहीं हुआ। आपने मुझे जो भी अमल बताया है, जो कुछ भी मुझे करने को कहा है, मैंने किया है, लेकिन हर वजीफ़ा कर लेने के बाद मेरे हाथ कुछ नहीं आया। दाता अली हजवेरी, मुझे कोई ऐसा अमल बता दें और ऐसा वजीफ़ा बता दें कि मैं दौलतमंद बन जाऊं। इस शख्स की बात सुनने के बाद दाता अली हजवेरी कहने लगते हैं कि मैं तुम्हें दौलत का वजीफ़ा तो बता दूंगा, लेकिन इस वजीफ़े को करने के बाद भी तुम दौलतमंद नहीं होंगे। दाता अली हजवेरी की ये बात सुनकर वो शख्स बहुत हैरान होता है और कहने लगता है, दाता अली हजवेरी, ऐसा क्यों? जिसके जवाब में दाता अली हजवेरी कहते हैं, क्योंकि तुम्हारे अंदर 3 मसले हैं और जब तक ये 3 मसले तुम्हारे अंदर से दूर नहीं होंगे तुम कभी भी दौलतमंद नहीं बन सकते। तुम चाहे कोई भी वजीफ़ा कर लो, कोई भी अमल कर लो, लेकिन तुम अमीर नहीं हो पाओगे। जिसके जवाब में वो शख्स कहता है, दाता अली हजवेरी, मेरे अंदर जो 3 मसले पाए जाते हैं, इन मसलों को दूर करने का कोई तो रास्ता होगा। जिसके जवाब में दाता अली हजवेरी का कहना होता है, इन 3 मसलों के लिए तुम्हें एक एक जानवर को सदका देना होगा। प्यारे बहन भाइयों, आपने भी ज़रूर देखा होगा एक ही मार्केट में एक ही जगह पर 2 दुकानें मौजूद होती हैं जो कि अक्सर बिल्कुल साथ साथ होती हैं। इन दोनों दुकानों में बिल्कुल एक ही जैसी चीज़ें बेची जा रही होती हैं, लेकिन एक दुकानदार के पास बहुत ज़्यादा रश लगा होता है। इतना रश होता है चीज़ खरीदने में ग्राहकों को घंटे लग जाते हैं, जबकि दूसरी दुकान में वही सामान बेच रहे होते हैं, लेकिन ग्राहक इस दुकान के अंदर तक नहीं जाता। असल में कुछ रूहानी रुकावटें ऐसी होती हैं जिन्हें जब तक दूर न किया जाए कभी भी हम कामयाब नहीं हो सकते, कभी भी हम दौलतमंद नहीं बन सकते। तो प्यारे बहन भाइयों, दौलतमंद बनने के लिए रमज़ानुल मुबारक से पहले पहले आपने जिस पहले जानवर को सदका देना है वो है चिड़िया। अगर चिड़िया को अब तक आप मामूली परिंदा समझते आ रहे हैं तो यह आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि चिड़िया कोई मामूली परिंदा नहीं। हमेशा से ये देखने में आया है कि जिस इलाके में ज़्यादा चिड़िया पाई जाती हैं उस इलाके में रहने वाले लोग दूसरे इलाकों की निस्बत ज़्यादा खुशहाल होते हैं। अल्लाह ताला की रहमतें इस इलाके पर बहुत ज़्यादा बरसती हैं। शायद आपने भी गौर किया होगा, पहले तकरीबन आज से हम सिर्फ 10 या 15 साल, बल्कि सिर्फ 10 साल अगर पीछे चले जाते हैं तो हमारे मुल्क पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा चिड़िया आपको नज़र आ जाती थी। सुबह सुबह जैसे ही सूरज निकलता था तो दिन का आगाज़ चिड़ियों की आवाज़ों से हुआ करता था, लेकिन आजकल तकरीबन चिड़िया ख़त्म हो चुकी है। आप इस चीज़ की भी ज़रूर गवाही देंगे, आज से 9 या 10 साल पहले के जो हालात होते थे वो ज़्यादा अच्छे हुआ करते थे। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो जो चिड़ियाँ कम होती जा रही हैं हमारे इलाकों में, हमारे मुल्क में मसले बढ़ते जा रहे हैं। प्यारे बहन भाइयों, चिड़िया को आपने किस चीज़ का सदका देना है? तो चिड़िया को आप 2 चीज़ों का सदका दे सकते हैं। या तो आप चिड़िया को दाने यानी बाजरे का सदका दे सकते हैं, या फिर आप चिड़िया को चावल के टोटे का सदका भी दे सकते हैं। ज़्यादातर चिड़ियाँ चावल के टोटे को खा लेती हैं, लेकिन तमाम चिड़ियाँ चावल के टोटे को नहीं खाती। लेकिन हाँ, जो बाजरा होता है इसे तमाम ही चिड़ियाँ बहुत शौक से खा लेती हैं। इसलिए आपने सदका कैसे देना है
غور سے سنیے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، سب سے پہلے آپ نے فجر کے وقت اٹھنا ہے، فجر کی نماز ضرور ادا کرنی ہے۔ اس چیز کو یاد رکھیں، جس دن بھی آپ نے چڑیا کو صدقہ دینا ہے، فجر کی نماز آپ نے ضرور ادا کر لینی ہے، کیونکہ فجر کی نماز بنیادی طور پر رزق کی نماز ہے۔ فجر کے وقت ہی رزق اور دولت تقسیم کیا جاتا ہے۔ آپ نے فجر کی نماز ادا کر لینی ہے، اور جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیں تو اس کے بعد آپ نے باجرہ لینا ہے۔ اپنی حیثیت اور توفیق کے مطابق جتنا مرضی باجرہ لے سکتے ہیں۔ اگر آپ ایک مٹھی چاہیں تو بھی باجرہ لے سکتے ہیں، بس آپ نے باجرہ لے لینا ہے اور اپنی چھت پر جانا ہے اور چڑیوں کو باجرہ ڈال دینا ہے کسی برتن میں، یا پھر اپنے چھت کی جو فرش ہوگی اسی پر بھی باجرہ بکھیر سکتے ہیں، وہاں سے بھی آ کے چڑیا کھا لیتی ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر آپ نے چڑیوں کے لیے پانی کا بھی انتظام کر لینا ہے۔ بس یہ چھوٹا سا عمل ہے، جیسے ہی آپ چڑیوں کو دانہ اور پانی ڈال دیں اس کے بعد آپ نے سبحان اللہ کا ورد کر لینا ہے۔ بے شک آپ 33 بار کریں، بے شک آپ 100 بار پڑھ لیں، یعنی آپ نے پڑھنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس طرح آپ نے پورے 100 بار یا پھر جتنی مرضی پڑھنا چاہیں پڑھ لیں، بے شک 33 بار یا 11 بار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بس آپ نے سبحان اللہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کر لینی ہے اپنے رزق کی، اپنے دولت کی۔ بس یہ چھوٹا سا عمل ہے، پہلا صدقہ آپ کا ہو گیا۔ چڑیا کو دانہ اور پانی صدقہ دینے کے بارے میں ایک اور بات جو آپ کو بتانا ضروری سمجھتی ہوں، وہ یہ ہے کہ بابا فرید جو کہ آج سے تقریباً 700 سال پہلے پاک پٹن میں رہا کرتے تھے، ایک بہت اہل نظر بزرگ ہوا کرتے تھے۔ بابا فرید کے پاس یہ معجزہ موجود تھا کہ بابا فرید پرندوں سے بات کر سکتے تھے، خاص کر چڑیوں سے۔ چڑیاں تو بابا فرید کو بہت زیادہ پسند تھیں۔ بابا فرید کا کہنا تھا، میں نے تقریباً تمام ہی پرندوں کو اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی بھوکا سوتے دیکھا ہے، لیکن چڑیا وہ واحد ایسا پرندہ ہے جسے میں نے کبھی بھی بھوکا سوتے نہیں دیکھا۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ بابا فرید ایسا کیوں، چڑیا کیوں کبھی بھوکی نہیں سوتی، تو بابا فرید کا کہنا تھا، اس کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ چڑیا کا اللہ تعالیٰ پر توکل بہت زیادہ مضبوط ہے۔ دوسرے تمام ہی پرندوں کے مقابلے میں چڑیا کا توکل ہے کہ جس نے آج کے دن میری زندگی لکھی ہے اس نے میرا رزق بھی ضرور لکھا ہوگا، اور چڑیا اسی توکل کے ساتھ اپنے گھونسلے سے کھانے کی تلاش میں نکلتی ہے۔ وہ نکلتی تو گھونسلے سے بھوکی ہے لیکن پیٹ بھر کر واپس آتی ہے۔ جبکہ دوسری وجہ یہ ہے کہ چڑیا ہمیشہ گھونسلے سے نکلنے سے پہلے سبحان اللہ ضرور پڑھتی ہے، اور سبحان اللہ کے ورد کے صدقے وہ ہمیشہ پیٹ بھر کر ہی رات کو یعنی شام کو سوتی ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے آپ نے جس دوسرے جانور کو صدقہ دینا ہے وہ ہے بلی۔ آپ نے بہت سے لوگوں سے ایسے قصے اور کہانیاں ضرور سن رکھے ہوں گے۔ پہلا شخص بلیوں کو پانی یا دودھ ڈالا کرتا تھا، یا کھانے پینے کے لیے کچھ دیا کرتا تھا، یا گلی محلے کی بلیوں کو وہ خیال رکھتا تھا، آتے جاتے بلیوں کو پیار کیا کرتا تھا، جس کے بعد کسی بلی کی اسے دعا لگتی ہے، اور وہ شخص جو کہ بہت معمولی سا ہوتا تھا کب کروڑ پتی بن جاتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس چیز کو یاد رکھیں کہ بلی وہ واحد ایسی مخلوق ہے جس کی دعا ہی نہیں بلکہ بد دعا بھی آپ کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ اگر کوئی بلی آپ کو دعا دیتے تو آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، آپ کی قسمت بن جاتی ہے، لیکن اگر بلی آپ کو بد دعا دے دے تو یقین مانیں آپ کے پاس پھر کچھ نہیں بچتا۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ بلی آپ کو ہمیشہ دعا دے، نہ کہ بد دعا۔ اس لیے آپ نے جو دوسرے جانور کو صدقہ دینا ہے وہ ہے بلی۔ بلی کو آپ بے شک تھوڑے سے دودھ کا صدقہ بھی دے سکتے ہیں، جتنی بھی آپ کی توفیق ہے، بے شک تھوڑا سا دودھ ڈال دیں۔ پھر دوسرے نمبر پر بلیوں کو چھیچڑے بہت زیادہ پسند ہیں، لیکن آپ نے بکرے کے چھیچڑے نہیں ڈالنے، اور نہ ہی مرغی کے جو سفید کلر کی چربی والا چھیچڑا ہوتا ہے وہ ڈالنا ہے، بلکہ آپ نے مرغی والے کے پاس جانا ہے اور اس سے چھیچڑے لے کر آ جانے ہیں جن کے اوپر تھوڑا تھوڑا سا خون موجود ہوتا ہے۔ ایسے چھیچڑے بلیاں بہت شوق سے کھاتی ہیں۔ پھر اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو بلیوں کو تھوڑا سا گوشت بھی ڈال سکتے ہیں، یا پھر دودھ، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے کہا ہے بلیوں کو دودھ کا صدقہ بھی دے سکتے ہیں۔ تو بس آپ اپنی حیثیت اور توفیق کے مطابق بلیوں کو صدقہ دے دینا ہے۔ بے شک آپ اپنے گھر کے باہر دے دیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر آپ نے روزانہ تو ظاہری بات ہے شاید آپ نہ ڈالیں بلیوں کو، اس لیے آپ اپنے گھر سے تھوڑا دور چلے جائیں، وہاں آپ کو جیسے ہی کوئی بلی نظر آئے آپ اس کو کھانے پینے کے لیے یعنی جو آپ نے صدقہ دینا ہے اسے دے کر آ جائیں، تاکہ وہ بلی دوبارہ آپ کا انتظار نہ کرے۔ میں آپ کو بلی کا صدقہ دینے کی وجہ بھی بتا دیتی ہوں۔ دیکھیں، بلی کو صدقہ دینے کی وجہ یہ ہوتی ہے، بعض دفعہ ہمارے اوپر بندش ہوتی ہے، جادو پڑا ہوتا ہے، یا کوئی ایسے عملیات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم آگے بڑھ نہیں پا رہے ہوتے، پھر چاہے جادو کی وجہ سے ہو یا کسی ایسی بندش یا عمل کی وجہ سے ہو،
تو آپ بلی کو صدقہ دے دیتے ہیں، تو بلی کو صدقہ دینے کے بعد بلی ضرور آپ کے لیے دعا کرتی ہے، کیونکہ بھوکے پیٹ سے دعا نکل ہی جاتی ہے۔ تو اہل نظر بزرگوں کا ماننا ہے بلی کی دعا جادو اور بندش کو بے اثر کر دیتی ہے، اور تو یہ مقصد ہے بلی کو صدقہ دینے کا۔ ویسے بھی بلی کی دعا، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا، یہ قسمتیں بدل دیتی ہے۔ اب آپ بات کر لیتے ہیں تیسرے صدقے کی۔ تیسرا صدقہ آپ نے دینا ہے کوے کو۔ پیارے بہن بھائیوں، کوے کو صدقہ دینے کا مقصد یہ ہے کہ اکثر ہمارے اوپر بلائیں نازل ہوئی ہوتی ہیں، ہم کسی ایسی جگہ سے گزر جاتے ہیں جہاں بلائیں ہوتی ہیں، یا بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں جو بیت الخلا ہوتے ہیں، یعنی کہ جو واش روم ہوتے ہیں، وہ بہت بھاری جگہ ہوتی ہے۔ گند کھانے والے جنات ہوتے ہیں، وہ بیت الخلا میں بھرے پڑے ہوتے ہیں۔ اب ایسے لوگ جو کہ پاکیزگی کا خیال نہیں رکھتے، اکثر ناپاک حالت میں رہتے ہیں، واش روم میں موجود یہ بلائیں، یہ جنات ان پر سوار ہو جاتی ہیں۔ اس طرح اکثر اوقات آسمانی بلائیں ہم پر بھی نازل ہو جاتی ہے، اور جیسا کہ آپ کو میں نے کئی ویڈیوز میں بتایا ہے، آسمانی بلائیں اپنے ساتھ مزید پریشانیاں لاتی ہیں۔ لیکن جب ہم کوے کو صدقہ دے دیتے ہیں تو کوے کو صدقہ دینا آسمانی بلاؤں کو بھی دور کر دیتا ہے، اور جو گندے اثرات ہوتے ہیں، یعنی جو واش روم میں موجود چیزیں ہوتی ہیں، ان کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ بھی ہم سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو کوے کو صدقہ دینے کا مقصد یہ ہے کہ کوے کو صدقہ آپ نے ٹھیک طریقے سے دینا ہے۔ اس چیز کو یاد رکھیں، کوے کو اگر آپ ٹھیک طریقے سے صدقہ دے دیتے ہیں تو یہ آپ کے اوپر سے بلاؤں کو دور کر دیتا ہے، لیکن اگر آپ غلط طریقے سے کوے کو صدقہ دیتے ہیں تو الٹا یہ آپ کے لیے نقصان بن جاتا ہے۔ آپ کو کوے کو گوشت کا صدقہ نہیں دینا، بلکہ کوے کو آپ نے روٹی کا صدقہ دینا ہے۔ اور کیسے دینا ہے، میں آپ کو طریقہ بتاتی ہوں۔ آپ اس صدقے کو صبح کے وقت بھی دے سکتے ہیں اور دوپہر کے وقت بھی۔ آپ نے روٹی لے لینی ہے، بے شک اگر پرانی روٹی پڑی ہو تو پرانی روٹی ہی لے سکتے ہیں۔ اس روٹی کو آپ نے ٹکڑے کر لینے ہیں، یعنی اس روٹی کو آپ نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لینے ہیں۔ اس کے بعد اسے پانی میں بھگو دینا ہے۔ کوے اور چیلیں بھگوئی ہوئی روٹی بہت شوق سے کھاتے ہیں، اس لیے آپ نے جب بھی کوے کو روٹی کا صدقہ دینا ہے تو روٹی کو بھگو لیں۔ روٹی کو بھگونے کے بعد کسی برتن میں چھت پر رکھ دینا ہے، جس کے بعد کوے آ کر اس روٹی کو کھا لیں گے اور آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ 3 صدقے یہ ہیں، اگر آپ رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے ان 3 صدقوں کو دے دیتے ہیں تو یقین مانیں آپ کے گھر میں اتنی دولت، اتنی برکت آنے لگے گی، آپ خود حیران رہ جائیں گے، کیونکہ یہ 3 صدقے 3 روحانی مسائل کو دور کر دیتے ہیں۔ تو پیارے بہن بھائیوں، بس آپ نے کوشش کرنی ہے کہ رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے اس عمل کو ضرور کر لینا ہے۔ ناظرین، ویڈیو کو لائک کریں۔ اسی طرح کی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلام جنت ہے کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔